اس لیے کہ دعا حسین کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا حسین کہتے جائیں اللہ اولاد دیتا جائے. تو حسین نے کیسے کہا؟ اس لیے کہ اللہ کی مرضی وراثت میں علی سے حسین کو ملی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ امر بات اللہ. انسانوں میں کچھ وہ ایسے ہیں جو راتوں رات اپنے نفس کو بیچ دیتے اللہ کی مرضی خرید لیتے. تو اللہ کی رضا کا اگر کوئی کسی کا اختیار ہے تو وہ آل محمد ہے، وہ نبی کا گھرانہ ہے. رات گزر گئی، علی سوتے رہے. یہ کوئی آسان بات ہے؟ علی علی نہیں نبی بن کر سو رہا ہے. کیا کہنے ہیں اس علی کے جو سوئے تو نبی نظر آتا ہے اور جو جاگے تو نصیحتوں کو خدا نظر آتا ہے. زمانے والے خود کو خدا منوا کے تھک گئے اور علی کو لوگ خدا مان رہے تھے، مگر علی نے خود کو خدا نہیں مانا. علی نے سجدہ کر کر کے بتایا کہ جب میں اتنا بڑا ہوں تو جس کو سجدہ کر رہا ہوں وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ خدا کتنا بڑا ہوگا. جس کو علی سجدہ کرے وہ رب کتنا بڑا ہوگا. ہم علی والوں سے آ کر عقیدہ توحید سیکھو، ہم سے آ کر سیکھو کہ توحید کا درس کیسے دیا جاتا ہے. جس خدا کا بندہ علی ایسا، علی کا خدا کیسا ہو. یہ اختیار ہے اہل بیت کا. اللہ نے اپنی رضا دے دی. اللہ اکبر. کوئی آسان بات ہے؟ حور، کبھی نام سنا آپ لوگوں نے جناب حور کا؟ حور زندگی بھر یزید کے لشکر میں رہے اور جب 9 محرم کی رات آئی تو حور اپنے خیمے میں ٹہل رہے، ادھر سے ادھر جا رہے. بیٹے نے پوچھا بابا بات کیا ہے؟ بابا بات کیا ہے؟ آپ بے چین نظر آ رہے ہیں. حور نے کہا کہ میں اس موڑ پر کھڑا ہوں کہ ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. ایک راستے میں دولت ہے، تخت ہے، تاج ہے، لشکر ہے، فوج ہے، حکومت ہے، اور ایک لشکر میں نبی کا نواسہ ہے. ایک راستے پر نبی کا نواسہ حسین کھڑا ہے، مگر وہ راستہ جنت کو جاتا ہے، اور وہ راستہ کہ جس میں تخت ہے، فوج ہے، دولت ہے، وہ راستہ جہنم کو جاتا ہے. بیٹا کہنے لگا بابا سمجھداری تو اسی میں ہے کہ جہنم کو چھوڑ کر جنت کا اختیار کیا جائے. حور نے راستہ چن تو لیا، مگر حور کے دل میں ایک کسر تھی کہ کیا میرے جیسے گناہگار کی گناہ بھی معاف ہو سکتی ہے؟ میرے جیسے خطاکار کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. رات بھر حور بے چین رہا. بیٹا کہنے لگا بابا چلیے مولا حسین کے پاس. حور نے کہا جاؤں گا، مگر رات کے اندھیرے میں نہیں جاؤں گا، صبح کی روشنی میں جاؤں گا. اگر رات کے اندھیرے میں گیا تو یزیدی یہ کہیں گے کہ حور ڈر کر بھاگ آیا. حور نے کہا صبح کے اجالے میں جاؤں گا. جب صبح کا وقت آیا اور جناب حور کا بیٹا، حور کا غلام جناب حور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے تھے. جب امام حسین کا خیمہ نزدیک آنے لگا نا تو حور گھوڑے سے اتر گئے اور اترنے کے بعد اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میری آنکھوں میں پٹی باندھ، میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میں امام حسین کے پاس ایک قیدی کی طرح جانا چاہتا تھا. اللہ، میں نے 2 محرم کو حسین کے گھوڑے کا لگام پکڑا تھا، میرے ان ہاتھوں کو باندھ دو، میں قیدی کی طرح جانا چاہتا ہوں. حور کے بیٹے نے حور کے آنکھوں میں رومال باندھ دیا، ہاتھوں کو رسی سے باندھ دیا. جب حور جانے لگے نا امام حسین کے لشکر کے قریب تو ایک مرتبہ بیٹا چیخ کر بیٹے نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر.
جناب حر نے کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ تو حر کا بیٹا کہنے لگا بابا حضرت غازی عباس علمدار آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں۔ دیکھو مہمانوں کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے، یہ کوئی حسین سے سیکھے۔ بابا عباس علمدار آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حر تڑپ گئے۔ حر آگے پڑھنے لگے، ایک مرتبہ بیٹے نے اور ایک مرتبہ چیخ کر کہا اللہ اکبر۔ حر نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ بیٹے نے کہا بابا شہزادہ علی اکبر آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں۔ شہزادے علی اکبر آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں۔ حر تڑپ گیا، حر تیزی سے بڑھنے لگا۔ ایک مرتبہ بیٹے نے چیخ کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حر نے تڑپ کر کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ بیٹے نے کہا بابا میں بتا نہیں سکتا، ارے نبی کا نواسا زہرا کا لال علی کے شہزادے امام حسین خود آپ کے استقبال کو چلے خود امام حسین آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں۔ حر اپنے گھٹنوں میں گر گیا۔ حسین قریب آئے تو ایک مرتبہ مولا حسین کے ہاتھوں کو پکڑ کر چومنے لگا۔ حسین نے حر کے آنکھوں سے رومال کو کھولا۔ ایک مرتبہ حر نظریں جھکا کر کہنے لگا اے کریم نانا کے کریم نواسے، کیا میرے جیسے خطا کار کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ حسین نے حر کو گلے لگا کر کہا حر تم تو میرے بھائی ہو، تم دنیا میں بھی میرے بھائی، تم آخرت میں بھی میرے بھائی۔ ایک مرتبہ یہ کہنے کے بعد حسین کہنے لگے حر میں تم سے شرمندہ ہوں۔ حر نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ حسین نے کہا حر کل جب تم 2 محرم کو مجھے قید کرنے کے لیے آئے تھے تو میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، میں نے تمہیں کھجور کھلایا تھا، میں نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، مگر حر آج جب تم میرے پاس مہمان بن کر آئے ہو تو آج نہ میرے پاس پلانے کو پانی ہے نہ کھلانے کو کھجور ہے۔ آج حسین کے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں، آج حسین کے پاس تمہیں پلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے حسین کا گھرانہ، یہ ہے مولا علی کا گھرانہ جو بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ مولا علی اپنی خلافت کے دور میں راتوں کو نماز تہجد پڑھنے کے بعد علی کاندھوں پر بوریا باندھ کر علی اپنے کاندھوں پر بوریا باندھ کر بوریا لاد کر نکلتے تھے۔ فقراء تک، یتیموں تک، مسکینوں کو علی جا کر کھانا پہنچاتے تھے، کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ہاں عزادارو، نبی کے بعد مسلمانوں نے نبی کے گھر والوں کو اتنا ستایا کہ رسول کے بعد نبی کے گھر والوں کو کبھی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ علی ایک مرتبہ نبی کے بعد گھر تشریف لائے تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ یا علی اب بابا رسول اللہ کے بعد وہ دن آیا ہے کہ ہم اہل بیت کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ تو علی نے تڑپ کر کہا کہ اے فاطمہ اب تو وہ زمانہ آ گیا کہ اگر علی کسی کو سلام کرتا ہے تو لوگ علی کو پلٹ کر سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، وہ زمانہ یہ میں بہت سائیکولوجیکل بات کر رہا ہوں، اس کو محسوس کریں کہ راستے میں جب ہم کسی کو سلام کریں اور سامنے والا جب پلٹ کر جواب نہیں دیتا تو کتنی تکلیف ہوتی، اور علی کسی کو سلام کرے، علی کو جواب سلام نہیں دیا جاتا تھا۔ میرے مولا کو چین سے خلافت سنبھالنے نہیں دیا گیا۔
میرے مولا کے اوپر قتل کا الزام لگا دیا گیا. علی کی پوری زندگی خلافت کے دور میں جنگ کرتے کرتے گزر گئی. کبھی شامیوں سے جنگ کی, کبھی خوارج سے جنگ کی. جب اتنے میں بھی کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو ہاں لوگوں, عبد الرحمن ابن ملجم یہ آیا 19 رمضان کی رات تھی, 40 ہجری کا رمضان. جب 19ویں رمضان کی شب آئی نا تو علی رمضان میں روزانہ اپنے کسی نہ کسی بیٹے کے پاس یا بیٹے کے پاس افطار کرنے جاتے تھے. جب 19ویں رمضان کی شب آئی نا تو مولا علی اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم کے گھر مہمان گئے تھے. سنو گے عزادارو, علی جب اپنی بیٹی کے گھر میں افطار کے لیے گئے تو افطار میں ایک سوکھی ہوئی روٹی, ایک گلاس دودھ اور نمک لا کر رکھا گیا. تو علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم سے کہا کہ بیٹی ام کلثوم یہ دودھ اٹھا لو, میں نمک اور روٹی سے افطار کر لوں گا. کوفے میں ایسے بہت سے یتیم بچے ہیں جن کو دودھ نصیب نہیں ہوتا, ان میں سے کسی یتیم کو دودھ پلا دیتا. ایک سوکھی روٹی اور نمک سے علی نے افطار کیا. عزادارو, رات کا وقت آیا, علی رات کو بے چین نظر آ رہے ہیں. علی دالان میں ٹہل رہے ہیں, آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. جناب ام کلثوم اپنے بابا کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی, بابا کیا بات ہے بابا, آج یہ آپ کا عجیب منظر میں دیکھ رہی ہوں. علی نے کہا, ام کلثوم شاید آج وہی رات آ گئی جس رات کا علی انتظار کر رہا ہے. ہاں دادارو, رات کا وقت تمام ہونے لگا. علی جب رات کا آخری پہر آیا, علی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے ایک مرتبہ مسجد سے نکلنے لگے. شہزادی ام کلثوم کہنے لگی, بابا آج میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے. بابا آج یہیں پہ نماز پڑھ لے بابا, آج مسجد نہ جائے بابا. علی نے کہا, نہیں بیٹی, اگر علی مسجد نہیں جائے گا تو علی کی جگہ نماز کون پڑھائے گا. عزادارو, یہ کہنے کے بعد بیٹی کو خدا حافظ کہا. علی جانے لگے کہ گھر کی جو دالان کے جو پرندے تھے, مرغابیوں نے علی کے دامن کو پکڑ لیا. شاید پرندوں کو بھی پتا چل گیا تھا کہ آج کے بعد میرا مولا واپس نہیں آنے والا. من اللہ, امام امیر المومنین مولا علی مسجد کے لیے گئے. جب مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو علی نے دیکھا کہ لوگ مسجد میں سو رہے ہیں. علی نے سب کو اٹھایا. انہی میں سے علی کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم جو تلوار زہر میں ملا کر لایا تھا, تلوار چھپا کر سویا ہوا تھا. علی نے عبد الرحمن کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا, اٹھ جا, جو کام کے لیے آیا ہے وہ کام کرنے کا وقت آ گیا. ہاں عزادارو, یہ کہنے کے بعد علی نے نماز کے لیے تکبیر کہا. ہاں عزادارو, علی جیسے ہی سجدے میں گئے, ایک مرتبہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم لعنتی تلوار نکالتا ہے. سجدے میں جانے کے بعد دونوں ہاتھوں سے علی کے سر پر تلوار مارتا ہے. ارے علی کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا, خون کا فوارہ اٹھا. مسجد کا محراب علی کے خون سے لال ہو گیا. علی نے سجدے میں کہا, فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم, آج علی کامیاب ہو گیا. اللہ پروردگار آپ کو ان عاشقوں کا اجر عطا کرے.
عزادارو آج رونے میں کمی مت کرنا، اس لیے کہ آج مولا علی کا پرسہ لینے خود رسول اللہ تشریف لائے ہوں گے۔ عزادارو ایک مرتبہ مسجد میں ہلچل ہوئی، علی قتل کر دیے گئے، ادھر سے حسن دوڑے، ادھر سے حسین دوڑے، ادھر سے عباس دوڑے، مولا علی کو اٹھایا۔ ہاں کچھ لوگ عبد الرحمن قاتل کے پیچھے دوڑے، قاتل کو پکڑ لیا گیا، قاتل کو لایا گیا، علی نے نماز تمام کی۔ عزادارو سنو گے، حکیم آیا، حکیم کہنے لگا علی کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے۔ عزادارو ایک پیالہ دودھ کا آیا، جب علی کو دودھ کا پیالہ دیا گیا نا، علی نے قاتل کا چہرہ دیکھا، لوگوں سے کہا مجھ سے زیادہ میرا قاتل پیاسا معلوم ہوتا ہے، اسے دودھ علی نے ایسا کریم کوئی نہیں مل سکتا کائنات میں، ایسا مہربان امام زمانے میں دوسرا نہیں مل سکتا۔ علی نے اپنے قاتل کو دودھ کا پیالہ بڑھایا۔ عبد الرحمن کہنے لگا نہیں میں دودھ کا پیالہ نہیں پیوں گا۔ علی نے عبد الرحمن ابن ملجم کا سر چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا اے ابن ملجم، اگر آج تو میری بات مان کر دودھ پی لیتا تو شاید میں قیامت کے دن اللہ سے تیری شفاعت کرواتا کہ تو نے علی کی بات مانی۔ عزادارو لوگ خون میں شرابور علی کو اٹھا کر مسجد سے مولا علی کے گھر کو کی طرف لے کر آنے لگے۔ عزادارو جب گھر کی طرف آنے لگے نا تو گھر کے اندر سے جناب زینب کی رونے کی آواز آنے لگی، ام کلثوم کے رونے کی آواز آنے لگی، بیٹیوں کی رونے کی آواز آنے لگی، بابا میرے بابا۔ عزادارو جیسے ہی علی نے آواز سنی نا، ایک مرتبہ حسن و حسین کو قریب بلایا، بلا کر کہا حسن و حسین لوگوں کو کہو وہ اپنے گھر چلے جائیں، میری بیٹیاں رو رہی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ زینب و کلثوم کی آواز کوئی نامحرم سن لے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا آج زینب کے رونے کی آواز آپ کو برداشت نہیں ہوئی کہ کوئی نامحرم سن لے، مولا آپ پر اس وقت کیا بیتے گی جب کوفہ اور شام کے بازار میں آپ کی بیٹیوں کو پیریدہ چادر چھین کر بازاروں میں قیدی بنا کر گھمایا جائے گا۔ ادرک من اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام علی علیہ السلام کے۔ بس 2 منٹ اور میں نے مسائب تمام کر دیے۔ عزادارو مولا علی گھر میں آئے، ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ ایک مرتبہ گھر میں دروازے میں کچھ لوگ دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ سنو گے عزادارو، جب امام حسن حسین نے آ کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ ارے کوفے کے معصوم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لے کر آئے تھے، ہمارے مولا کو دودھ پلا دیجئے، ہمارے مولا کو حضرت من اللہ، حضرت من اللہ، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم علی و حسین۔ عزادارو علی 2 رات اسی طرح علی نے تڑپ کر گزاری۔ جب 21 رمضان کی شب آئی نا، علی کو پتہ چل گیا یہ میری آخری رات ہے، بس 2 منٹ میں نے مصائب تمام کر دیے۔ سنو گے، علی نے اپنے سارے بچوں کو بلایا، اپنے سارے بچوں کو بلایا، امام حسن کو اپنے بغل میں بیٹھایا، زینب کا ہاتھ لیا، امام حسن کے ہاتھ میں رکھا، کلثوم کا ہاتھ لیا، امام حسن کے ہاتھ پر رکھا، اپنے سارے بچوں کو مولا علی نے امام حسن کے حوالے کر دیا، مگر کمرے کے
البنین ایسا کیوں کہتی ہو؟ البنین کہتی ہے یا علی آپ نے اپنے سارے بچوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں رکھا، میرے عباس کا ہاتھ نہیں رکھا، اتنا سننا تھا۔ علی نے کہا عباس میرے پاس آؤ، حسین کو دیکھا، کہا بیٹا حسین میرے پاس آؤ، حسین اپنا ہاتھ بڑھاؤ، عباس اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ علی نے حسین کا ہاتھ لیا، عباس کے ہاتھ میں رکھا، عباس کا ہاتھ لیا، حسین کے ہاتھ میں رکھا۔ دادارو روح پرواز ہو گئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آج ہمارے بیچ سے ہمارا مولا چلا گیا۔ دادارو آج 21 رمضان آ گئی، ہمارا مولا ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ Hussein!